إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص، ممیزات اور آپ کے معجزات میں سے ایک چیز جوامع الکلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، مختصر کلمات میں بڑے بڑے معانی کو آپ ادا کر دیا کرتے تھے کہ اگر ایک لفظ کی یا ایک جملے کی اگر تشریح کی جائے تو پوری ایک کتاب لکھنی پڑے۔ وسیع سے وسیع مفہوم اور گہرے سے گہرے معانی کو ایک لفظ میں ادا کر دیتے تھے۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے ترمذی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی مروی روایت پڑھی ہے، وہ انہی جوامع الکلم میں سے ہے، جامع حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو انتہائی اصولی قاعدوں اور انتہائی نفع بخش وصیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، جو امت کے بڑے عالم ہیں، حبر الامہ یا حبر الامہ جن کا لقب ہے، اور ترجمان القرآن ہے۔ تفقہ فی الدین اور علم تفسیر میں مہارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ایک دن تھا، غالب یہ ہے کہ سواری پر پیچھے تھا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی سواری کے پیچھے کسی کو بھی سوار کر لیتے تھے، برخلاف اہل کبر و نخوت کے کہ وہ اپنی پیٹھ پر کسی کو بیٹھانا، کہ سواری کے پیچھے کسی کو بیٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ تو کبھی معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی حضرت اسامہ بیٹھے ہیں، تو کبھی فضل بن عباس بیٹھتے ہیں، تو کبھی عبداللہ بن عباس بیٹھتے ہیں، جس کو پایا بٹھا لیا۔ اور آپ کی کوئی بھی مجلس نصیحت اور وصیت سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے، اہل علم نے لکھا ہے کہ غلام کا اطلاق دودھ چھوڑنے کی عمر سے لے کر 9 سال اور بعض اہل علم نے کہا 10 سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر زیادہ سے زیادہ اس وقت 10 سال رہی ہوگی۔ اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے بچے کی ایمانی تربیت کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی موقع پر ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دسترخوان پر بیٹھیں، یا ایسے ہی مجلس ہماری ہو بیوی بچوں کے ساتھ، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی معرفت ان کو عطا کریں، توحید کا علم ان کو دیں۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی بچوں کو تلقین اور وصیت کریں کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، حق اور ہدایت کی راہ پہ رہنا، کبھی شریعت کے خلاف نہ جانا، اور اس قوت کو، ایمانی قوت کو مضبوط کرنا کہ ساری دنیا مل کر تمہارا برا نہیں کرنا چاہتی، اگر چاہے گی تو نہیں کر سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تکلیف تمہارے حق میں لکھی ہوگی، اور سارے لوگ مل کے بھی تمہارا نفع کرنا چاہیں تو نفع نہیں کر سکتے، مگر اتنا ہی نفع جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کیا۔ تو جس کسی کو بھی نفع یا نقصان پہنچنا ہے وہ مقدر کے حساب سے ہی پہنچنا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ تو پھر حق بات میں مداہنت کیسی، اور حق کے مقابلے میں سمجھوتا کیسا؟ حق پر ثابت رہو، سچائی پر قائم رہو، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ سب وہ اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ کا چند کلمات تم کو سکھلاتا ہوں، وہ علموں کا کلمات ہی چند کلمات ہیں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑی نصیحتیں نہیں کی جا سکتی، چند جملے کہتا ہوں، وہ سب جملے اپنے آپ میں ایک کتاب ہے جن کو وہ بچے یاد کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اس کو فالو اپ کر پائیں گے، عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ بڑی لمبی چوڑی نصیحت اور وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ انسانی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور اس سے مختصر اور اس سے جامع کوئی وصیت آج تک کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمزاد عبداللہ بن عباس کو کی۔ انتہائی جامع، انتہائی مختصر وصیت دنیا کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک جملے میں پورا دین سمیٹ کے رکھ دیا، آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس جملے پر علماء نے جب غور کیا، اس کی گہرائی میں جتنا اترے تو مبہوت رہ گئے کہ یہ جملہ اپنے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، اور لوگ کس قدر اس سے نابلد اور ناواقف ہیں۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی حفاظت سے مطلب ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، وہ دین جو اللہ نے قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں مکمل فرما دیا ہے، اس کی حفاظت کرو۔
اس پر سختی سے عمل پیرا رہو، واجبات کو ادا کرو، منہیات سے منکرات سے اجتناب کرو۔ شریعت میں جو مکمل ہے، اللہ کے فضل سے جامع شریعت ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کرو۔ حفاظت کرو اللہ کی شریعت کی، حد کی، اس باؤنڈری کی حفاظت کرو جو اللہ نے لگائی ہے، اس سے نکل بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ اپنی طرف سے کچھ وظائف، کچھ اوراد، کچھ عبادات، کچھ رسوم، کچھ عبادت اور ثواب کے طریقے اپنی طرف سے راج مت کرو، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق حدود کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس ثابت چیز کا انکار کرو، اپنی عقل کی کسوٹی پر تول رہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ منکرین سنت کا طریقہ ہے، معتزلہ کا طریقہ ہے، جو لوگ اپنی عقل کی کسوٹی پر شریعت کو تولتے ہیں اور عقل کی کھڑاک پر حدیث کو قطر دیتے ہیں۔ شریعت کے تابع اپنی عقل کو کرو، جو ممانعتیں ہیں ان کو بجا لاؤ، منہیات کے قریب نہ پھٹکو۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑی حفاظت اللہ کے توحید کی حفاظت ہے، اللہ ہی کو اپنا رب، خالق، مالک، مدبر جانو، بلا شرکت غیر، کائنات کا اکیلا خالق، رازق، مالک اور کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے جس پر مشرکین مکہ کا بھی اتفاق تھا، ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ جو فرعون کہتا تھا وما رب العالمین، یہ تو صرف اس کی کٹھ دلیلی تھی، کٹھ حجتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں گلتھے تھی، ورنہ دل سے وہ بھی سمجھتا تھا کہ رب کائنات کوئی ہے۔ لیکن ہاں، قوم نوح کے وقت سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کا سلسلہ رہا، بزرگان دین کی محبتوں میں غلو کر کے ان کو عبادت کا حقدار ٹھہرا لیا گیا، ان پر کچھ نظر و نیاز چڑھائے جانے لگے، ان سے منتیں سماجتیں کی جانے لگی، یا ان کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنایا جانے لگا، جبکہ مردوں کا وسیلہ پکڑنا، مردوں سے مانگنا یا کسی زندہ شخص سے بھی ایسی چیز کا سوال کرنا جس پر وہ قادر نہ ہو، شرک اکبر ہے۔ جملہ عبادات کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کو کہتے توحید الوہیت۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے نام اور صفات بیان کیے ہیں، ان صفات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کو ثابت کرنا بلا تشبیہ کے، کبھی اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ نہ قرار دینا، جیسے گمراہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں صوفیوں کا عقیدہ ہے یہ اللہ کی آنکھیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے جو گمراہ فرقہ ہے معتزلہ جہمیہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا، کہا بس وہ ہے، اللہ تو ہے، وجود تو ہے لیکن نہ سنتا ہے، کان ہے لیکن سنتا نہیں ہے۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھتا نہیں، سمیع تو ہے لیکن بلا سمع، نام ثابت کرا، صفت کا انکار کرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں سے کسی ایک نام اور صفت کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے رحمان، آپ کہیں ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، ہم رحمان کا انکار کریں، اللہ کی قسم آپ کافر ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، مشرکین مکہ نے رحمان کا انکار کر کے کفر کیا۔ اور اگر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات کو بندے کی صفات سے تشبیہ دے دیں تو بھی آپ کافر ہوتے ہیں۔ تو اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو ثابت کرو حقیقی معنی میں، لیکن مخلوق سے مشابہت نہ دو، اور اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں میں سے کسی کا انکار نہ کرو۔ یہ توحید کی بنیادی بات ہے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب اس کے توحید کی حفاظت ہے، جو اسلام کا اصل الاصول ہے، اسی کے اوپر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے۔
جب تک یہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہم اپنے لوگوں کے عقیدے کی درست بھی نہیں کریں گے، جب تک کوئی عمل توحید کی اساس پہ قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب توحید کی حفاظت آپ نے کر لی، شرک اکبر اور اصغر سے اپنے کو بچایا، تب اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض کی حفاظت کیجیے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ اور حرام کاموں سے رکیے۔ دیکھیے بطور نمونہ چند آیات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عبادتوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ عبادتوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز محترم شان عبادت ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، لفظ حفاظت کی احفظ اللہ، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو۔ کہا احفظ اللہ کے تحت دیکھیے حافظوا علی الصلوات، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو۔ جیسے تیسے جہاں تہاں مت پڑھ لو، وقت پہ پڑھو، وقت پہ، اور جماعت سے پڑھو۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو جماعت سے آؤ۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے، اگر بلا عذر کے جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے، گھر میں پڑھو گے تو منافق ہوگے۔ ولا يتخلف عنها الا منافق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بلا عذر اگر جماعت سے نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ مسجد میں آؤ، اور وضو کر کے اگر مسجد میں آتے ہو تو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے کوئی احرام باندھ کر کے مکہ جاتا ہے حج کے لیے۔ وہ بھی عبادت کے لیے جا رہا ہے، تیاری کیا کر رہا ہے؟ احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ کے جا رہا ہے۔ تم بھی ایک عبادت کے لیے آ رہے ہو، تم کیا تیاری کر رہے ہو؟ وضو کر کے اپنے گھر سے چل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سند حسن ہے، کہ ایک شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد آتا ہے تو اس کا اجر کا اجر الحاج المحرم، اس شخص کے طریقے سے ہے جو حج کرنے جا رہا ہے اور احرام میں۔ کہا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر عصر کی نماز کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو عصر اور فجر پڑھ لے گا وہ سب نماز پڑھے گا بدرجہ اولا۔ ظہر میں کوئی تکلیف نہیں، مغرب میں کوئی تکلیف نہیں، عشاء میں گھر ہی پہ موجود رہتا ہے۔ عصر کاروبار کا وقت ہے اور فجر آرام کی نیند، سونے کا وقت ہے، جاڑے اور گرمی۔ جس نے دو وقتوں کی حفاظت کر لی، سمجھو کہ وہ بقیہ نمازوں پر بدرجہ اولا حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ دو وقت پڑھ لے گے تو پانچوں وقت ہو جائے گا۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں، اور جنت میں ان کی تعظیم کی جائے گی، اللہ تعظیم کرے گا۔ حدیث ہے من حافظ علی هذه الصلوات الخمس من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ جو پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا ٹھیک ٹائم پر، مکمل پاکیزگی کے ساتھ، شرائط آداب ارکان کا لحاظ کر کے نماز پڑھے گا، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ نور اس کے آگے آگے چلے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے نور، دائیں بائیں نور چلے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ منافق مشرک کہیں گے مومن کو انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف پلٹو نہ، ذرا ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ نہیں ہوگا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطن فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ نور ہے، برہان ہے، تمہارے ایمان کی دلیل ہے یہ نماز۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے 10 بجے یا 12 بجے نماز میں نہیں آتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ مومن نہیں ہوا۔ یہ نماز ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اپروول اس کو ملے گا جب وہ نماز پڑھے گا تب۔ تو یہ نماز نور ہوگی، برہان ہوگی، دلیل، ونجات یوم القیامہ۔ اسی طریقے سے حفاظت کے لیے بطور خاص کچھ عبادتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔
کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، وضو کی حفاظت کرو، وضو کی. خاص کے اس موسم میں آدمی کوشش کرتا ہے تیمم کر کے چلے، بہت ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ارے تکلیف سہو نا تو جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کی اتنی بیش بہا نعمت میں اگر تکلیف سے ملے گی. خفت الجنت بالمکارہ، گرم پانی رہتا ہے تب بھی کبھی کبھی من کرتا ہے کہ تیمم سے کریں. تو سویٹر اتارنا ہے نا، کرتا اتاریں گے، سویٹر اتاریں گے، نہیں تو اس کی آستین ڈھیلی ہو جائے گی. اگر پیر میں موزہ باوضو ہو کے نہیں پہنا ہے تو پیروں دھونا پڑے گا. کئی طرح کی الجھن ہوتی ہے. یہ وساوس ہم کو پیدا ہوتے ہیں. جگ بیتی نہیں کہیں، آپ بیتی کہیں. حدیث ہے لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. تم تلاشتے رہتے ہو کیسے تیمم جائز ہو جائے. وضو کی حفاظت کرو، ٹھیک ٹھیک سے وضو کرو، اعضاء کو صحیح سے دھو، کہنی، تلوا اور ٹخنے وغیرہ دھل جائیں، صحیح طریقے سے دھو. اور اگر 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے ہو سوائے سر کے بسا کے تو یہ اسباغ وضو ہے، مکمل وضو ہے. اور تکلیف کے باوجود بھی وضو کرتے ہیں تو بڑا اجر اور ثواب ہے. یہ گویا کہ اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحد کی حفاظت مومن کی شان ہے. اسی طریقہ سے قرآن میں دیکھیے گا تو اللہ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی قسم مت کھاؤ دکانداروں کی طریقہ سے، ہر بات میں قسم کھائے گا. عام دکاندار ہے، قسم اللہ کی اتنے میں تو خریدوے کیا ہے. سچ بھی اگر ہے تو مت قسم کھاؤ. بے و شرا کرنے بیٹھے ہو، قسم کھانے تھوڑی بیٹھے ہو. چے جائے کہ جھوٹی قسم کھاؤ گے، 100 روپیہ میں خریدا ہے حالانکہ مال ہے 50 روپے کا، تو یہ تو بالکل یمین غموس ہوا جس کو اللہ تعالیٰ غوطہ دے گا جہنم میں کہ تیرے ہم ہی ملے تھے کہ میری یہ جھوٹی قسم کھاتا. جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی. ارے ابھی تو ایک آدمی آ کے گیا ہے، 150 روپیہ دے کے گیا ہے لیکن نہیں دیا ہے. آپ کو کیسے دے رہے؟ حالانکہ کوئی نہیں آیا ہے دینے والا. اس طرح کی قسم کھانے والا سود خور ہے، حدیث میں کہا گیا ہے سود خور ہے. تو قسم مت کھاؤ. انتہائی ضروری ہو تب قسم کھاؤ اللہ کے نام اور صفت کی. باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. اور قسم کھاؤ تو اس پر ڈٹے رہو. لیکن ہاں ایک وقت میں توڑ دو، جب دیکھو کہ قسم توڑنے میں بھلائی ہے تو اب زیادہ اور اصرار نہ کرو. قسم توڑ دینے میں بھلائی ہے تو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو. تو بات بات پہ قسم کھانا یہ قسم کی حفاظت نہیں. قسم کھایا توڑ دیا بلا ضرورت تو یہ بھی حفاظت نہیں. اور قسم ضرورتاً اگر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ادا کیا تو یہ بھی حفاظت نہیں. واحفظوا ایمانکم. اور اسی طریقے کی دوسری چیزیں جہاں تک منہیات اور منکرات سے بچنے کا نام دین کی حفاظت ہے. دیکھیے اللہ کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. وہ مومن جنت میں جائے گا. کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا بیجا استعمال نہیں کرتا، زنا اور لواطت سے بچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے جبڑے دو جبڑے کے درمیان کی چیز کی حفاظت کرے گا، من یحافظ علی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، دو جبڑے کے درمیان زبان جو اس کی حفاظت کرے گا، دو ران کے درمیان جو شرمگاہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تمام چیزیں اوامر کی بجاوری، حکموں کی بجاوری اور منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہی ہے دین کی حفاظت. اور جو ان حدود کی، حقوق کی، اوامر کی حفاظت کرے گا، منہیات سے اجتناب کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. آپ دین کی حفاظت کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جو دوسرا بیٹا بنیامین تھا، حفاظت کر دے دیا حوالے کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں. خل آمنکم علیہ، اس بچے کی حفاظت کے سلسلے میں تم ایک اور ہم ایسے ہی بھروسہ کریں، وشواس کریں جیسا کہ میں نے اس سے قبل اس کے بھائی کے اوپر
के सिलसिले में तुम पर भरोसा किया था, लेकिन जाओ, अगर तुम्हारे रोजी रोटी मिलने के लिए यही शर्त है कि इसको लेके जाना है तो जाओ। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, फल्लाहु खैरुन, फल्लाहु खैरुन, अल्लाह सबसे बेहतर है। किस एतबार से? अल्लाह की ही सिफत है, खैरुन का बदल है हाफिजन, हिफाजत के एतबार से सबसे बेहतर हिफाजत अल्लाह की। वह खैरुल हाकिमीन, इन रब्बी अला कुल्ल शैइन हफीज, इन रब्बी अला कुल्ल शैइन हफीज, सूरह हूद में कहा गया। तो अल्लाह के नाम में हाफिज और हफीज है। आप अल्लाह के दीन की हिफाजत कीजिए, वो आपकी हिफाजत करेगा। आप जब तक हफीज नहीं बनिएगा आपके लिए जन्नत का दरवाजा न खुलेगा। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, मुत्तकियों के लिए क़यामत के दिन जन्नत करीब ले आई जाएगी। मैदान मशरे से जन्नत देख रहा होगा। किसी का आलीशान मकान होता है ना, जो दूर ही से नजर आता है तो तबीयत खुश हो जाती, जाने से पहले ही जन्नत को अल्लाह दिखा देगा, करीब कर देगा। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, और कहेगा हाज़ा मा तुअदूना, ये जन्नत जिसका तुमसे वादा किया गया था, ये लिकुल्ल अव्वाबिन हफीज, हर अव्वाब और हफीज बंदे के लिए हमने ये जन्नत तैयार की है, जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, गुनाहों से तौबा करता है, गुनाह से तौबा करता है, तौबा गुनाह के काम छोड़कर नेकी की तरफ लगता है, और हफीज है, यही जुमला है, हफीज इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करने वाला, उसके हुदूद हुकूक और उसके अवामिर और नवाही की हिफाजत करने वाला है, उसके लिए ये जन्नत है। लिअव्वाबिन हफीज, और जो हफीज होता है, अल्लाह की तरफ रुजू और पलटने वाला होता है, वही बंदा होता है मन खशियर रहमान बिलगैब व जाअ बिक़ल्बि मुनीब, जो बगैर देखे हुए अल्लाह पर ईमान लाता है। मन खशियर रहमान बिलगैब, या जो अल्लाह से डरता है हाजिराने में भी और गायबाने में भी। लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगें हाथता है, अल्लाह 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 करता है, और जब तन्हाई में जाता है तो एक नंबर का शैतान बन जाता है, गुनाहों की परवाह नहीं करता। मन खशियर रहमान बिलगैब, हाजराना भी डरो अल्लाह से, गायबाना भी डरो लोगों से। जब तन्हाई में रहो वहां भी अल्लाह को अपनी निगाहों के सामने रखो। मन खशियर रहमान बिलगैब व जाअ बिक़ल्बि मुनीब, तब अल्लाह कहेगा उदखुलूहा बिसलाम, जाओ सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। हर तरह की बीमारी, आजारी, परेशानी, बुढ़ापा, ये वो जितनी तरह के नकाइस है सबसे पाक चले जाओ, या सलामती के साथ चले जाओ कि अल्लाह सलाम करेगा, अल्लाह सलाम करेगा। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, रब्ब रहीम की तरफ से सलाम होगा, ए जन्नती तुम पर सलामती, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, ए जन्नती सलामती है तुम पर। कौन कर रहा है? अल्लाह। जन्नत में चले गए तो जन्नत के तमाम दरवाजों से फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद दार। फरिश्ते आ रहे हैं, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, वाह तुम्हारे सब्र का क्या अच्छा इंजाम। बहुत तकलीफ होती थी वजू करने में ना, बहुत तकलीफ होती थी नमाज हाजिर होने में, फजर की नमाज में जाने में आने में बहुत तकलीफ तुमने बर्दाश्त की है। आज ये उसी का बदला तो है। कितनी तहनीत और कितनी मुबारकबादी अल्लाह और फरिश्तों की तरफ से होगी, गौर फरमाइए। और सब जन्नत की नेमत में ले गया। उसके बाद कहता है अल्लाह ताला वाला दुनिया मजीद, और नेमतों के अलावा भी मेरे पास कुछ ज्यादा है मजीद। वो मजीद क्या है, वो बोनस क्या है? वो अल्लाह ताला का दीदार है, जो जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत होगी जो अब तक जन्नतियों को हासिल होगी। बहरहाल खूबसूरत हदीस याद आई, तिरमिज़ी की रिवायत है गालिबन, और मुसनद अहमद की है शायद। कहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह से हया करो ऐसे जैसे हया करने का हक है, अल्लाह से शर्माओ जैसे शर्म करने का हक है। तो लोगों ने कहा हम तो शर्म करते ही हैं अल्लाह ताला से। कहा नहीं, शर्म करो अल्लाह से जैसे शर्म करने का हक है। कहा कि अपने सर की और सर में जितने आज़ा लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करो। खाली दिमाग शैतान का घोंसला होता है, कहावत है। उल्टी सुल्टी बातें मत सोचा करो, फतूर मत दिमाग में आने दो, चाहे बंदे के खिलाफ हो या दीन के खिलाफ हो, अल्लाह रसूल के खिलाफ। अपने सर की हिफाजत करो। और सर में और क्या क्या सब लगा हुआ है, आंख लगी हुई है, कान लगे हुए हैं, जुबान और मुंह लगी हुई है, नाक लगा हुआ है, इस सब की हिफाजत करो। आंखों से गंदी चीज न देखो, गंदे सीन न देखो,
उड़िया तस्वीरें न देखो, कान से गंदी चीजें न सुनो, गाने वाने न सुनो, गंदी बात मुंह से न निकालो। दम बखुद हो गए अब्दुल्ला बिन मसूद, अल्लाह से शर्म खाते हैं। कहा कि पेट में जो चीज है, पेट में जो चीज है इसकी हिफाजत करो। इसी पेट के अंदर सीना है, दिल, इसकी हिफाजत करो। इस सीने को बेकीना बनाओ, किसी मुसलमान के लिए कीना कपट न रखो, हसद व अदावत न रखो, इल्ला ये कि वो मुब्तदी, इल्ला ये कि वो मुशरिक हो और शिर्क व बिदअत से मना कर चुके हो, बार बार मना कर चुके हो, फिर बात नहीं आता, तो इसके लिए दिल में मोहब्बत की कोई जज्बा ना, हाँ हिदायत का जज्बा हो, जब मिले तो दीन की तरफ बुलाए, लेकिन वो आदमी काबिल मोहब्बत नहीं। ठीक है, गुनाहों की मोहब्बत दिल से निकालो और इस पेट को, इस आंख को भरने के लिए हराम खोरी मत करो, हराम कमाई मत करो, धोखा और दजल फरेब की कमाई करके इसकी हिफाजत मत करो। और कहा कि अपनी मौत को याद करो, वह तज़क्कर बिल मौत वल बेला, और फना जो हो जाओगे, मिट्टी में जो मिल जाओगे, उसको याद करो क्या वजूद है। अभी कितना चमक रहे हो, मक्खी भी बदन पर नहीं बैठ रही, लेकिन आखिरी ठिकाना वही मिट्टी है, उसको याद करो। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से दामन बचाओ, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से दामन बचाओ, आखिरत को याद करो। अगर ये सब करने में कामयाब हो गए, सर और सर में लगे हुए इस चेहरे की पूरी हिफाजत की, पेट, सीना, दिल लेकर के आंख की हिफाजत की, मौत को याद किया, कब्र की मंजिल को याद किया, दुनिया से बेरगबती अख्तियार की, तब समझा जाएगा कि तुमने अल्लाह से शर्म खाने का हक अदा कर दिया। इसको कहते हैं कि अल्लाह से डरा और अल्लाह से शर्म खाया, जैसा शर्म करने का हक। बुजुर्गों और दोस्तों, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, यही जुमला है, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कितनी गहराई है इस जुमले में, पूरी किताब लिखी जाएगी, उलमा ने कहा। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि जब इस हदीस पर गौर किया तो हैरान रह गया, लगता था कि कहीं नहीं है। और यह भी कहा कि अगर दुनिया का कोई इंसान अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने किसी दोस्त को अगर वसीयत करे, तो इससे अच्छी कोई वसीयत हो नहीं सकती है कि उसको कहे इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, बेटा जहां जा रहे हो अल्लाह की बात करना, स्कूल में जा रहे हो वहां भी धेगा मुश्ती मत करना, नजरबाजी मत करना, जा रहे हो खेत खलियाने में, बाग में जाते हो खेलने, देखो गलत मत करना, घर में तन्हाई में हो, लिहाफ के नीचे हो, कुछ मत करना बेटा। आजकल तुम्हारे लिए एक अलग रूम तुमको दिए हुए हैं, 12-1 बजे तक न जाने क्या क्या देख रहे हो तुम। अल्लाह से डरना, अल्लाह की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे दीन की हिफाजत करेगा। सबसे बड़ी हिफाजत यही कि अल्लाह तुम्हारे दीन की हिफाजत करे और तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। इससे बढ़ के कसम अल्लाह की कोई नेमत नहीं कि अल्लाह आपके दीन को बचा ले जिंदगी भर और मौत आपकी ईमान पर आए, बुरी शहवत से आपको पाक रखे, बुरी ख्वाहिश से आपको पाक रखे, और दीन के खिलाफ जो दुश्मनान दीन शुबहात और शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, आप उनके शुबहात के शिकार ना हो। यह है दीन की हिफाजत जो अल्लाह आपकी करेगा, क्योंकि आपने अल्लाह के दीन की हिफाजत की, और आपकी दुनिया की हिफाजत करेगा, आपके जिस्म की हिफाजत करेगा, बीमारी आजारी से बचाएगा, आपके आज़ा को तवानाई और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। किबरे सिनी के बाद जवानी में अपने आज़ा को, बुढ़ापे में अगर चाहते हो कि जवानी में अपने आज़ा को बुराई से अगर बचा लिया, तो बुढ़ापा अगर चाहते हो कि आज़ा सलामत रहे, बुढ़ापे में आज़ा सलामत रहे, कुव्वत जवान रहे, अक्ल बाकी रहे, समात बाकी रहे, बसारत बाकी रहे, कुव्वत बाकी रहे, तो अपनी जवानी की हिफाजत करो। जी, एक साहब है, सलफ में तो बहुत से अक़वाल मिलते हैं, बहुत से उलमा, एक साहब है गालिबन अबू तय्यब अत्तबरी, फ़क़ीह बगदाद थे, 4वीं-5वीं सदी के आलिम थे, 348 में पैदा हुए हैं और 450 में उनका इंतकाल हुआ, 102 बरस के ऊपर। और मौरख़ीन ने लिखा है कि उनका हाफ़िज़ा बिल्कुल बाकी मजबूत, अब पूरी तरीके से बसारत बाकी, समात बाकी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी बात पर वो उछल पड़ी, जंप कर दिया बहुत लंबा सा, तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, मर जाइएगा, हड्डी पसंद करवाइएगा, इस उम्र में इतना जंप करने की, इतना कूदने की क्या जरूरत थी। कहा नहीं टूटेगी हड्डियां, नहीं टूटेगी,
کیونکہ میں نے اپنی جوانی میں ان ہاتھ اور پاؤں کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کی ہے، کبھی ان ہاتھوں سے ان پاؤں سے ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹانگوں کی، میرے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا۔ سلف صالحین نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا، بیٹا کہتا بابا کاہے اتنی نماز پڑھتے ہیں، سنت دیکھتے ہیں ہر وقت سنتیں ٹالے رہتے ہیں؟ کہا اپنے لیے کم تمہارے لیے زیادہ ہے، تاکہ باپ اگر نیک رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک نیک آدمی، شریف آدمی اگر مرتا ہے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے لیے حفاظت تھا، اپنے بال بچوں کے لیے حفاظت تھا، جس محلے میں رہتا تھا۔ عجب نہیں کہ اس نیک آدمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ محلے کو بھی محفوظ رکھتا تھا۔ الدوائرات حولہ، گھروں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے جس محلے میں وہ نیک شخص ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہی جملہ ہے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے پانے کا مطلب اللہ کی نصرت، حمایت، مدد شامل حال ہوگی۔ ہر وقت اللہ کی نگاہ میں تم رہو گے، اللہ کی نصرت، حمایت اور تائید حاصل ہوگی۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے جو مومن متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، نصرت، حمایت، تائید کرتا ہے۔ ویسے علم، قوت، تدبیر کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ مشرک بھی کہیں ہے تو اللہ کے علم کے گھیرے میں ہے، اللہ کی تدبیر کے گھیرے میں ہے، اللہ کے علم سے ہٹ کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ساتھ جانتا ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے مانگو، آگے کے جملے میں ہے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی نصرت، حمایت اور تائید حاصل ہوگی۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ بات سب سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ سوال کرنا عبادت ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتے گڑگڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو عبادت کا تو ثواب ملتا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ہم قبول کریں گے۔ مانگو تو صحیح، دل سے مانگو، پورے یقین سے مانگو۔ مانگ رہے ہیں لیکن وشواس نہیں ہے دے گا کہ نہ دے گا، گھبراہٹ بہت۔ اور اللہ تو وہ ہے جس سے نہ مانگو گے تو ناراض ہوگا۔ بندوں سے مانگو، ذلت کے ساتھ جاؤ گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی دعاؤں میں سے ایک دعا کتنی خوبصورت تھی، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اس چہرے کو میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ٹیکا، زندگی میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، زندگی میں کوئی ایسی ضرورت نہ مجھ کو دینا کہ ہم اس چہرے کو لے کر کے دوسرے کے پاس سوال کرنے کے لیے جائیں۔ جو چہرہ ہمیشہ تیرے سامنے جھکا ہے، اس چہرے کو لے کے ہم دوسرے کے پاس جائیں، آپ کچھ مانگیں اور ذلت کا احساس ہو، وہ ذلت کا جو ذلت ہم تیرے سامنے کرتے ہیں، مجھ کو بچا لینا زندگی بھر کے ہم کسی سے کچھ نہ مانگیں۔ لیکن ہاں انسان ہے، ضروریات تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اب ایسی چیز انسان سے زندہ اور مردہ سے مانگ رہے ہو جس پر وہ قادری بیٹا مانگ رہے ہو، عزت مانگ رہے ہو، نوکری مانگ رہے ہو، تب تو کفر و شرک ہے۔ لیکن جو کام آدمی خود کرتا ہو وہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے، ابو بکر سے، ابو ہریرہ سے اور دوسرے لوگوں سے، جلیل وغیرہ سے بیعت لیا تھا کہ ایک بیعت یہ بھی کرو کہ اپنا کام آپ کرو گے، تو اگر گھوڑے پر چڑھ گئے، اب کوڑا گر گیا تو کسی سے نہیں مانگتے تھے، گھوڑے سے اتر کے پھر کوڑا لیا، پھر اپنے چڑھ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، ہر کام میں اللہ کی مدد چاہو، بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا تیری عبادت بھی بغیر تیری مدد کے نہیں کر سکتے ہم، نماز بھی ہم تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج و زکوٰۃ نہیں کر سکتے، کوئی نیکی کا کام تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کا کام ہم تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، کوئی امتحان تیری مدد کے بغیر ہم پاس نہیں کر سکتے۔ عبادت اللہ کی اور استعانت صرف اللہ سے۔ لیکن ہر جس کام میں کوئی آپ کی اگر مدد کر سکتا ہے اور آپ مجبور ہے، محتاج ہے، تو مدد لینے میں یا سوال کرنے میں کوئی انشاءاللہ
حرج نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو کام ہم اپنے کر سکتے ہوں اس کو خود کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ ہے جس جملے کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایمان اور یقین رکھو کہ اللہ نے جو بھلائی لکھی ہے اسے تم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آنے والی ہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ سارے لوگ مل کر بھی تمہارا نفع اور نقصان نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو کسی خیر سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی مائی کا لال نہیں، کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے جو تم کو انعام اور اکرام سے محروم کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا نقصان چاہتا ہے کوئی تمہارا بھلا نہیں کر سکتا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے۔ جس کو کہا تھا اللہ نے تقدیر لکھو بندوں کی، اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا تقدیر لکھنے کے سلسلے میں، کہا اکتب، کہا ماذا اکتب، کہا اکتب مقادیر الخلائق۔ مسلم میں روایت ہے قبل ان یخلق السماوات والارض 50 سنہ 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے لکھے تقدیر، اللہ فارغ ہو گیا۔ تو خوشی ملے تو اتراؤ نہیں، غم ملے تو رو رو کے ہلکان مت ہو جاؤ، بھروسہ کرو اللہ پر، اس کی تقدیر پر۔ وجفت الصحف، صحیفے سوکھ گئے، اب تقدیر میں کوئی بدلا بدلی نہ ہوگی، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ کچھ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو صحیفہ ان کو دیا جاتا ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے کہ اگر نیکی کرے گا تو یہ پائے گا، نہیں کرے گا تو یہ پائے گا۔ وہ فرشتے کے علم کے اعتبار سے اضافہ اور کمی تغیر و تبدل ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اور اللہ نے لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہے، وہ جو فائنل بک ہے فی کتاب مکنون، وہاں الحمدللہ کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ تو ایسی تقدیر جو فیصلہ کی جا چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، اس پر راضی رہو، خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اور اس کے دین کی حفاظت کریں، تاکہ اس کے سلسلے میں اس کی حفاظت سے ہم بہرہ ہو سکیں۔ ھذا اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔